نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد مالک کریم کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ خالق لم یزل نے ہم سب کی زندگی میں پھر ایک مرتبہ عید الفطر کے مقدس دن کا دیکھنا نصیب فرما دیا ہے۔ یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ عید الفطر ہو یا عید قربان ہو، یہ بھی اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے۔ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک و مختار آقا غیر دا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کی نسبت و صحبت میں آنا ہی بخشش کے ذریعے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رسول کائنات، فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ المنورہ میں ہجرت فرما کے تشریف لے آئے، وہاں پر لوگ سال میں 2 دن خوشی کے طور پہ منایا کرتے تھے۔
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ 2 دنوں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مرد و عورت کا اختلاط، اور جو بھی ان کا زمانہ جاہلیت سے ایک رواج چلا آ رہا تھا جس میں خوشی تو مناتے تھے لیکن حیا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، جس میں وہ لوگ سال کے 2 دن مقرر کیے ہوئے تھے، ان 2 دنوں میں نئے کپڑے بھی پہنتے تھے، غسل بھی کرتے تھے، خوشبو بھی لگاتے تھے، یعنی جس طرح کہ ایک آج کل آپ عید کے دن کرتے ہیں، یہ سارے کام وہ کرتے تھے، لیکن ان کاموں کے اندر نہ تو حیا کا کوئی خیال تھا، نہ کوئی کسی کی عزت کا لحاظ ہوتا تھا، اور سب سے اہم ترین بات کسی غریب کی غربت کا بھی خیال نہیں کرتے تھے، کسی غریب کی غربت کا بھی۔ چلو ہم تو آج یہ ایک الگ پہلو ہے کہ وہ ان دنوں کو کس طرح مناتے تھے، ہماری اس سے گفتگو نہیں۔ چلو آج خوشی کا دن ہے تو سارا سال پتہ نہیں کس طرح ان کے حالات ہوتے ہیں، چلو کچھ ان کی ہیلپ کر دی جائے تاکہ غریب بھی خوشی کے دن میں شریک ہو جائے۔ خوشی تھی لیکن غریبوں کا احساس نہیں تھا، یا سادہ لفظوں میں خوشی مناتے ضرور تھے لیکن انسانی ہمدردی کا کوئی لحاظ نہیں تھا، انسانی ہمدردی کا کوئی لحاظ۔ جب سرکار مدینہ علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا کہ یہ زمانہ جاہلیت کے اعتبار سے 2 خوشیاں کرتے ہیں، اے صحابہ ہم بھی انشاءاللہ سال میں 2 خوشیاں منایا کریں گے، لیکن ان سے ہر اعتبار سے مختلف ہوں گی خوشیاں۔ ان کی خوشیوں میں حیا کا کوئی خیال نہیں ہوتا، کسی کی عزت کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، ان کی خوشیوں میں وہی زمانہ جاہلیت کی رسمیں ہیں، لیکن جس دن کو ہم خوشی کا بنائیں گے وہ دن ایسا ہوگا کہ میرے رب کی رحمت چھما چھم برستی رہے گی، میرے رب کی رحمت چھما چھم برستی رہے گی۔ یہ خوشی مناتے ضرور ہیں اے صحابہ، لیکن ان کی خوشی میں انسانی ہمدردی کا کوئی لحاظ نہیں ہے، ان کی خوشی میں کسی غریب کی غربت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہم خوشی ضرور منائیں گے لیکن دونوں عیدوں پر وہ جو 2 دن زمانہ جاہلیت کے مناتے تھے، فرمایا ان دونوں دنوں کے عوض ہم نے اپنی امت کو ایک عید الفطر کا دن دیا، ایک عید قربان کا دن دیا ہے، اور ساتھ فرمایا کہ ان کے دنوں سے ہمارے یہ دن کئی درجے اچھے ہیں۔ کئی درجے کیا ہیں؟ اچھے ہیں۔ عید الفطر آئے گی، ظاہر ہم مسلم ہیں اور مسلم کا ایک نصاب مقرر ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کے تحت، کہ جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہا ہے حقیقت میں وہ اپنے رب کا حکم ماننے والا ہوتا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وقتاً فوقتاً مختلف انداز سے مختلف ادوار کی طرف، مختلف ایام کی طرف نسبت کرتے ہوئے سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنی امت کو ہر فنکشن میں ہر اعتبار سے جو بھی ان کے بڑے دن آتے ہیں ان کے منانے کے بھی سرکار نے نصاب ادا کر دیے ہیں۔ ہمیں بے لگام نہ چھوڑا، فرمایا خوشی ضرور ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں رہتے ہوئے کرنی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ دن زمانے جاہلیت والے دنوں سے اچھا ہو تو ضروری ہوگا دن تم گزارو، لیکن گزارو اس طرح جس طرح تمہارے نبی کی تعلیمات ہو، جس طرح تمہارے نبی علیہ السلام کی۔ ہم انسانیت کا بھی خیال کرتے ہیں، ہم غریب کی غربت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں، ہم وہ جن کے گھر میں خوشیاں داخل نہیں ہوتی معیشت کی تنگی کی وجہ سے،
غربت و افلاس کی وجہ سے فرمایا ہم دین بھی دیتے ہیں ان غریبوں کے گھروں میں صدقۃ الفطر کے اعتبار سے خوشیاں بھی داخل کریں گے۔ اب غور کرو، وہاں کسی غریب کی غربت کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اور یہاں فرمایا عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرو۔ یہاں غریب کی غربت کا لحاظ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے ہر شخص پر صدقۃ الفطر لازم نہ کیا، سوائے اس کے جو صاحب نصاب ہے اس پہ لازم کیا، اور اس کو حکم دیا جو تیرے ارد گرد رشتہ داروں میں، جو تیرے پڑوسیوں میں، جو تیرے محلے میں غریب غربا لوگ ہیں، واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، صدقۃ الفطر کے مستحق ہیں، فرمایا عید سے پہلے ادا کر لینا تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ ان کے گھر جو ایک معیشت کی وجہ سے، غربت اور افلاس کی وجہ سے ایک گھر میں تنگی کا سما ہے، فرمایا ہم یہ نہیں چاہتے کہ بس معیشت والے تو اس دن کو خوشی سے منائیں، ہم چاہتے ہیں آج کے دن غریب بھی ان کے ساتھ خوشی میں برابر کے شریک نظر آئے۔ اس لیے سرکار مدینہ علیہ السلام نے ان لوگوں پر اتنی سختی کر دی ہے جن پہ شرعاً صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ فرمایا سن لو، جس بندے پر شریعت کی روشنی میں صدقۃ الفطر لازم ہو جائے اور جب تک وہ اپنا صدقۃ الفطر ادا نہیں کرے گا، اللہ کریم اس کے روزوں کو شرف قبولیت کا درجہ عطا نہیں فرمائے گا۔ ایک غریب کی خوشی کی خاطر، ایک انسانی ہمدردی کی خاطر، ایک گھر سے پریشانی کو دور کرنے کی خاطر اپنی امت کی عبادت کو معلق کر دیا۔ فرمایا ان کے گھر خوشیاں داخل کرو گے تو تمہارے روزے اللہ قبول فرما لے گا۔ دیکھیں، عبادت اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہے، صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، لیکن اسلوب کیسا رکھا ہے؟ کیونکہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ والی 23 سالہ زندگی اور تبلیغ سے پہلے والی ٹوٹل ظاہری حیات 63 برس، آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو آپ دیکھیں، تبلیغ سے پہلے بھی بعد میں بھی جہاں بھی کوئی پسا ہوا انسان نظر آیا ہے، جہاں بھی کسی انسان تو دور کی بات ہے کسی حیوان پہ بھی کوئی ظلم کرتا تھا تو رسول کائنات اس کو بھی منع فرماتے کہ ظلم کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، ظلم کرنا انسان کو روا نہیں ہے۔ دیکھو نا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بکری کو لٹائے ہوئے ہے۔ کس چیز کو لٹائے ہوئے؟ لٹا کے اس کی ٹانگیں باندھ کے اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس شخص کو ٹوکا ہے، فرمایا اس جانور کو باندھ کے اس کے سامنے جو تو چھری تیز کر رہا ہے، اس کی وجہ سے میرے امت کے ایک فرد کو تکلیف پہنچی ہے۔ فرمایا میں تو حیوانات کا بھی نبی اور رسول بن کے آیا ہوں، اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جانور کو لٹا کے پھر چھری تیز کی جائے۔ فرمایا کرنی ہی تھی تو پہلے تیز کر کے رکھتا۔ جس نبی علیہ السلام نے حقوق پہ اتنے تحفظ عطا کیے ہوں، غور کرو، فرمایا جانور کا ذبح کرنا جائز ہے لیکن اس جانور کو ڈرانا جائز نہیں ہے۔ جس نبی نے حیوانات کے اتنے حقوق بیان کر دیے ہیں، ذرا غور کریں وہ نبی انسانیت کے حقوق پہ کتنا کلام کرتا ہوگا۔ حالانکہ ہمارے یہاں شاید اس جرم کو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا، جانور کو لٹا کے اس کے سامنے چھری کو تیز کرنا، ہمارے یہاں شاید لوگ اس کو جرم کیا ہو گیا، ہم نے تو ویسے ہی ذبح کرنا ہے۔ فرما نہیں، ذبح اور بات ہے، ڈرانا اور چیز ہے۔ ذبح کی تو میں نے خود اجازت دی ہے اس لیے جائز ہے، لیکن ڈرانے سے میں تمہارا نبی ہو کے تمہیں منع کر رہا ہوں، کسی جانور کو ڈرانے کی بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ غور کریں، اس نبی علیہ السلام نے پھر زمانہ جاہلیت کے 2 دنوں کی جگہ اسلام کو 2 دن عطا فرمائے اور اتنے اچھے فرمائے، صدقۃ الفطر کا نظام دے کے غربت اور پریشانی کو دور کیا، اور جب دوسرا دن آتا عید قربان کا تو اس میں فرمایا جہاں اپنے گھر گوشت لے آنا
وہاں اپنے غریب ہمسائے کا بھی لحاظ رکھ لینا، وہاں اپنے قریبی پڑوسی رشتہ دار کا بھی لحاظ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غربت کی وجہ سے جانور ذبح نہ کر سکا اور تو مزے لیتا رہے اور اس کے گھر میں اس دن بھی پریشانی ہو، کیونکہ فرمایا نا ہمارے یہ دو دن ان کے 2 دنوں سے بہتر ہے، کیونکہ وہ انسانیت کا لحاظ نہیں رکھتے، ہم نے پہلے انسانیت کو مقدم رکھ دیا۔ فرمایا یہ تمہیں کرنا ہو، یہ تمہیں خوشی مناؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے اندر خوشی مناؤ، رسول اللہ کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عید کا دن گزارو۔ سرکار نے دیا ہے، لیکن جس ہستی نے دیا ہے انہوں نے دن گزار